اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مجھے یقین ہے آپ بالکل بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفسیر، اور اس ارادے کے ساتھ کہ یہ قرآن جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہے انشاءاللہ۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آج، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ گفتگو ہو رہی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی حسین سے داستان کی کہ رب نے کس طرح سے انہیں انتخاب کیا اور انہیں مادر حضرت عیسیٰ روح اللہ قرار دیا، اور بتایا کہ ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے جو یہ کام کرے گا، جس کی یہ صفات ہوں گی، اور اس میں سے ایک صفت جو بہت ساری بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ یعنی کتاب، یعنی تمام الہی کتاب جو اس سے پہلے اہم کتابیں آ چکی ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم ہے تورات، یعنی پچھلی کتابوں کا علم ایک زمانے کے نبی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ معلم ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے یقیناً بائبل کی، انجیل کی، لیکن اس کو تورات کا بھی علم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے آئے گا۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا فرزند جو ہے وہ رسول ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں معجزات لے کر آیا ہوں، اور معجزات کیا ہیں اس کو گنوایا گیا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ دیکھیں میں کیا کروں گا حکم الہی سے، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو خدا کے حکم سے وہ مٹی، وہ خاک جو ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، کہ عام مٹی آپ نے اٹھائی، اس سے آپ نے پرندہ بنایا، اور اپنی پھونک کے ذریعے، یعنی آپ کا وہ پھونک، آپ کا وہ نفس جو ہم کہتے ہیں سانس جو ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی وجہ سے پروردگار عالم اللہ کے حکم سے اللہ جو ہے وہ اس میں روح ڈال رہا ہے، اور وہ خاک جو ہے، وہ مٹی جو ہے وہ پرندے کی شکل میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا معجزہ یہ کہ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، کیونکہ بہت طرح کے اندھے ہو سکتے ہیں، اعمیٰ یعنی وہ اندھا جو بعد میں ہوا ہو، لیکن اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جو پیدائشی ہو، جو بائی برتھ بلائنڈ ہو، تو اسے میں شفا دیتا ہوں، اکمہ کو شفا دیتا ہوں، ابرص جسے برس کی بیماری اسے شفا دیتا ہوں، اور احیی الموتیٰ جو مر چکا ہے اس کو بھی میں زندہ کرتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللہ، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، انبئ نبأ سے ہے نا، کہ جو تم کھاتے ہو، آج تم نے کیا کھایا میں بتا سکتا ہوں، تم نے گھروں میں سٹوریج کیا ہے، کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، کہاں کیا چیز رکھی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن یہ والی خبر کوئی اتنی بڑی خبر نہیں، اس لیے نہیں کہا بِإِذْنِ اللہ، نہیں کہا بِإِذْنِ اللہ، بلکہ کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تمہارے گھروں میں ہے وہ میں بتا سکتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو میں نے اعجاز، کرامات اللہ کے نبی ہونے کے عنوان سے تمہیں بیان کیے، یہ سب کے سب جو ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کو تم آیت سمجھو، ایک ونڈو، ایک بہترین مرر سمجھو اللہ تک پہنچنے کا۔
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آیت نمبر 50 میں اسی بات کو کنٹینیوشن کے ساتھ یوں بتایا کہ عیسیٰ روح اللہ وہ نبی ہے، اس طرح سے آئیں گے وہ اپنے سے پہلے آنے والی توریت کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تو وہ خود ان کے زبانی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مصدق ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ کو، ان کی تعلیمات کو، میں اسی کا کنٹینیوشن ہوں۔ اور یہی ہے تمام انبیاء کو اگر ایک کمرے میں جمع کیا جائے تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ سب ایک رب کی طرف سے آئے۔ کاش ہمارے درمیان بھی یہ تصدیق، یہ صداقت، یہ یونٹی، یہ محبت، یہ پیار برگزار رہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ تو پھر اگر ایک ہی پیغام ہے تو یہ انبیاء کیوں آتے؟ نہ آئیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا بس حضرت موسیٰ ہی رہے، انہی کی شریعت رہے، ختم۔ تو جواب دیا لیکن ہاں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عجیب بعض چیزیں حرام ہے، بعض چیزیں حلال ہے، حلال حرام بن سکتی ہے، حرام حلال بن جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دو طرح کے حرام ہوتے ہیں۔ ایک ذاتی حرام ہے، جیسے خون نجس ہے، حرام ہے، یہ پگ نجس ہے، نجس ہی ہے، وہ ہمیشہ نجس ہی رہے گا۔ لیکن بعض چیزیں پنشمنٹ یا ایک قوم کے لیے حرام قرار دے دی گئی تھی، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے۔ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے مثلاً کیا چیز حرام ہے؟ ہر وہ حیوان حرام ہے جس میں ناخن ہے، جیسے کاؤ، گائے وغیرہ، ان کے لیے حرام تھی کیونکہ وہ ناشکرے تھے اور ان کو اللہ کچھ سکھانا چاہ رہا تھا۔ یا چربی والا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں حرام ہیں، حرام جو بنی اسرائیل کے لیے کی گئی حضرت موسیٰ کے دور میں، انہیں میں حلال کرنے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو پہلے معجزے دکھائیں اور پھر کہا اطاعت۔ اب جب سب کچھ دیکھ لیا اب تو اطاعت کرو، اب تو خوف خدا، احترام احکام الہی کو اپنے اندر لے کر آؤ۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، سکون والا راستہ، اطمینان والا راستہ، وہ راستہ جو ہماری فطرت کے مطابق ہے، جس سے ہمیں مزہ آتا ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ اس آیت کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں کہ لطف ہی اسی میں ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف چلیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان اسی لیے آیا، بار الہ ہمیں سچ مچ ڈے ٹو ڈے لائف میں صراط حق پر رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔